ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ رات وہ رات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی امت آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی امت کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایتوں کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں کھڑا رہتا ہے یعنی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص اس رات سے محروم رہ جائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ ساری ہی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ تو ہم اس رات میں کیسے عبادت کریں، کیا کیا عبادتیں کریں، اس رات کی ہم قدردانی کیسے کریں، اس کو کیسے عبادتوں میں گزاریں، اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی بات، بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ رات کن کن تاریخوں میں ہے، تو جاننا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی جو 21 کی رات ہے، اس کے بعد 23 اور 25 27 29 یہ جو طاق راتیں ہیں، 5 راتیں، ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جا سکتا ہے اور اس میں عبادت کی جا سکتی ہے۔ اب انگریزی اعتبار سے یہ رات 14 تاریخ کو تھی، آج 16 ہے تو آج ہوگی، اس کے بعد 18 کو ہے، اس کے بعد 20 کو، پھر 22 کو، یہ 5 راتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس رات میں خوب سے خوب عبادت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات میں خوب سے خوب عبادت کریں۔ ہمارے اندر کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ شب برات میں تو ہم خوب جاگتے ہیں، لیکن شب قدر جو رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے، اس میں ہم عبادت نہیں کرتے، جاگتے نہیں ہیں، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ شب برات سے زیادہ اہمیت والی رات یہ شب قدر ہے۔ یہ شب قدر ہی تو وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ایک سورت نازل ہوئی، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ رات کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں خوب سے خوب عبادت کریں، تلاوت کریں، نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، جو بھی نمازیں نوافل نمازیں ہیں جو آپ کو پڑھنے کو من کرے آپ پڑھیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت ہے، ایک خاص قسم کی عبادت ہے، یعنی اتنی رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس میں اتنی صورتیں پڑھنی ہیں، قل اللہ اتنی پڑھنی ہے اور الحمد اتنی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ اتنی پڑھنی ہے۔ تو یہ غلط خیال ہے۔ اس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص عبادت کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہم اس رات میں جو عبادت چاہے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ تراویح پڑھیں اور تراویح پڑھنے کے بعد نوافل کا اہتمام کریں۔ اگر آپ تھک جائیں تو تھوڑی دیر ریسٹ کریں، آرام کریں، اس کے بعد پھر اپنا وضو کر کے نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اس رات میں خاص وقت باندھ لیں کہ ہمیں اتنی دیر تلاوت کرنی ہے، اتنی دیر ذکر و اذکار کرنی ہے، اتنی دیر نوافل نمازیں پڑھنی ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اور جتنی بھی نمازیں نوافل کی ہو سکتی ہیں آپ ان کو ادا کریں۔ اگر کس کی نمازیں رہ گئی ہیں، قضا نمازیں ہیں، تو ان کو پوری کریں۔ اس رات میں ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنی چاہیے۔